کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس کی فوج میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات، پرندے اور مختلف مخلوقات بھی شامل تھیں؟ ایک ایسا نبی جسے اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی جیسی نہ اس سے پہلے کسی کو ملی اور نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی۔ یہ ہیں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے غیر معمولی عقل، دانائی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم عطا کیا، اور دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور حکومت عطا فرمائی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے صرف بادشاہت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی دعا مانگی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ہوا ان کے حکم کی تابع کر دی گئی۔ وہ جہاں چاہتے ہوا انہیں وہاں لے جاتی۔ جنات ان کے حکم سے عظیم الشان محلات، قلعے، عبادت گاہیں، بڑے بڑے برتن اور مختلف تعمیرات کرتے تھے۔ شیاطین میں سے جو نافرمانی کرتا اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی شان ان کی عاجزی تھی۔ اتنی عظیم سلطنت ہونے کے باوجود وہ ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے، کبھی تکبر نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم فوج کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ انسان، جنات اور پرندوں کے لشکر منظم انداز میں چل رہے تھے۔ راستے میں چیونٹیوں کی ایک وادی آئی۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا، اے چونٹو، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس چیونٹی کی بات سن لی۔ ذرا تصور کریں، ایک عظیم بادشاہ جس کے سامنے لاکھوں کی فوج کھڑی ہو، وہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دیتا ہے۔ انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیں، اور ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ عاجزی اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ لیکن ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے حیران کن واقعہ باقی تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک خاص پرندہ ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ کہیں غائب ہے؟ اگر وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش نہ کرے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ لیکن چند لمحوں بعد ہدہد واپس آیا اور اس نے ایسی خبر سنائی جس نے پوری تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ہدہد چند ہی لمحوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، لیکن اس کے پاس ایسی خبر تھی جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی متوجہ ہو گئے۔ ہدہد نے عرض کیا، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا کی سرزمین سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ اس نے بتایا، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے جو اپنی قوم کی حکمران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ عطا کیا ہے اور اس کا ایک عظیم تخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال انہیں اچھے دکھائے ہیں، اس لیے وہ حق کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ یہ ایک عظیم قائد کی نشانی تھی۔ انہوں نے صرف ایک خبر سن کر فیصلہ نہیں کیا بلکہ تحقیق کو ترجیح دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھوایا۔ اس خط کی ابتدا ان الفاظ سے ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر لکھا، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلکہ فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط ہدہد کے حوالے کیا اور فرمایا، یہ خط لے جاؤ، ان تک پہنچاؤ، پھر ایک طرف ہو کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد فوراً اڑ کر سبا پہنچا۔ اس نے ملکہ کے محل میں جا کر خط اس کے سامنے گرا دیا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا، میرے پاس ایک نہایت اہم خط آیا ہے۔ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے۔ پھر اس نے پورا خط پڑھ کر سنایا۔ ملکہ نے اپنے مشیروں سے رائے طلب کی۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں اور جنگ کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن فیصلہ اب کے ہاتھ میں ہے۔ ملکہ نہایت سمجھدار تھی۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں پہلے سلیمان کو ایک قیمتی تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چند دن بعد سبا کے ایلچی قیمتی تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم مجھے مال دے کر راضی کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ پھر انہوں نے واضح پیغام دیا، اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ اگر وہ اللہ کے حکم کے سامنے نہ جھکی تو میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے گی۔ جب یہ پیغام ملکہ تک پہنچا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہے۔ اس نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ملکہ اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اس کی آمد کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں اب کے اٹھنے سے پہلے اسے حاضر کر دیتا ہوں۔ لیکن اسی وقت ایک ایسے شخص نے جسے اللہ نے خاص علم عطا کیا تھا عرض کیا، میں پلک جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کر دیتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے ملکہ سبا کا عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو دیکھا اور فوراً فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ انہوں نے اس معجزے کا سہرا اپنی طاقت کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ملکہ کے تخت میں معمولی تبدیلی کر دی جائے تاکہ معلوم ہو کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان محل میں داخل ہونے والی تھی، لیکن جو منظر اس کے سامنے آنے والا تھا وہ اس کی پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ ملکہ سبا اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں پہنچی۔ سب سے پہلے اسے وہ تخت دکھایا گیا جو وہ اپنے ملک میں چھوڑ کر آئی تھی، لیکن اس میں معمولی تبدیلی کر دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے غور سے دیکھا اور کہا، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہاں عام انسانی طاقت سے بڑھ کر کوئی حقیقت موجود ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے محل کے اندر آنے کی دعوت دی۔ جب ملکہ محل کے دروازے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سامنے پانی ہے۔ اصل میں وہ پانی نہیں تھا بلکہ نہایت صاف اور شفاف شیشے کا فرش تھا جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے اسے پانی سمجھا اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے تاکہ وہ بھیگ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے سے بنا ہوا ہموار فرش ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ حیران رہ گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ صرف ایک طاقتور بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی لمحے اس کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اس نے عاجزی سے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لے آئی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی حکومت بڑھانے اور دولت جمع کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں بلایا۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد ملکہ سبا اور اس کی قوم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت روز بروز مضبوط ہوتی گئی۔ ان کی سلطنت میں انسان، جنات اور پرندے سب اپنے اپنے فرائض انجام دیتے تھے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جنات ان کے لیے بڑے بڑے محلات، عبادت گاہیں، حوضوں جیسے بڑے برتن اور مضبوط دیگیں بناتے تھے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، نہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذاتی طاقت سے۔ ہوا بھی ان کے حکم سے چلتی تھی۔ جب وہ کسی سفر پر نکلتے تو اللہ تعالیٰ ہوا کو حکم دیتا اور وہ انہیں اور ان کے لشکر کو دور دراز علاقوں تک لے جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ وہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر نعمت کا سہرا اللہ کو دیتے تھے۔ جب بھی کوئی غیر معمولی چیز ان کے سامنے آتی وہ فرماتے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی طاقت پر فخر نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے لوگوں سے اپنی عبادت کرائی، بلکہ ہمیشہ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یہی تمام انبیاء کا مشن تھا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ وہ دن بھی قریب آ رہا تھا جب اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم نبی کو دنیا سے واپس بلانے والا تھا، اور ان کی وفات کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے جنات کے بارے میں لوگوں کی ایک بڑی غلط فہمی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ حضرت سلمان کی وفات اور جنات کی حقیقت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، عدل و انصاف اور توحید کی دعوت میں گزاری۔ انہوں نے ایک ایسی حکومت قائم کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہوا ان کے تابع تھی، جنات ان کے حکم سے کام کرتے تھے، پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے، لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود وہ ایک عاجز بند خدا تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے اور ایک دن ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر وہ وقت آ پہنچا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ وہ اپنے عصا، لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اپنے عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ جنات جو ان کے حکم سے مختلف تعمیراتی کام کر رہے تھے یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے وہ مسلسل کام کرتے رہے۔ کافی عرصہ گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی دیمک کو حکم دیا۔ اس دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو اندر سے کھانا شروع کر دیا۔ جب عصا کمزور ہو گیا تو اچانک ٹوٹ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر پڑا۔ تب جا کر جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ صرف زمین کے کیڑے نے دیا جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑے تو جنات پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والے عذاب یعنی مسلسل مشقت میں نہ رہتے۔ سورہ سبا آیت 14۔ یہ آیت ایک بہت بڑی حقیقت بیان کرتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات غیب جانتے ہیں، لیکن قرآن واضح کرتا ہے کہ اگر جنات غیب جانتے تو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات فوراً معلوم ہو جاتی، مگر وہ تو اس وقت تک کام کرتے رہے جب تک عصا ٹوٹ نہ گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں بہت سے سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق، طاقت اور حکومت انسان کو مغرور نہیں بنانی چاہیے۔ دوسرا سبق، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق، فیصلے ہمیشہ تحقیق اور انصاف کے ساتھ کرنے چاہئیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی خبر پر فوراً یقین نہیں کیا بلکہ تحقیق کی۔ چوتھا سبق، دعوت حق کا مقصد لوگوں پر حکومت کرنا نہیں بلکہ انہیں اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور آخری سبق، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ آخرکار ہر بادشاہ، ہر امیر اور ہر طاقتور انسان کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے
کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا نہ کہ اپنی خواہشات کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار، انصاف پسند اور عاجز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔